الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہ الحمدللہ کہ ہم سب جڑے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی یہاں پر ذکر کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خیر عطا کرے اور ہر شر سے بچا کے رکھے دنیا اور آخرت کی، اور اللہ اسے قبول کر لے۔ اور ہم جس مقصد سے جڑے ہیں کہ خبر ایسی ہے کہ ہم کبھی جڑتے ہیں خوشیوں میں، کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ناجیہ سے ملی ہوں، کسی شادی کا درس دے رہی تھی، اور پھر آج ہم یہاں جڑے ہیں کہ ناجیہ کے بہنوئی گزر گئے، اور ہماری بہن سارہ کے فادر گزر گئے۔ اور جب ہم کسی کا کوئی گزر جاتا ہے اور جب ہم اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے دل ایک نرمی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر تھوڑا سا اللہ کا خوف، تھوڑی سی یادیں اس طرح کی کہ ایک ریمائنڈر ملتا ہے ہمیں کہ ہم بھی اس دنیا میں کچھ دن کے لیے ہیں، سب نے ایک دن جانا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے جو سچویشن ہمارے پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ایک ہی ساتھ تخلیق کی تھی، سب کو ایک ساتھ نکالا تھا آدم کی لوئن میں سے، ان کے بطن میں سے، اور ہم سب کو اکٹھا کیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا ساری خلقت سے، الستو بربکم، تم مانو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اور ہم سب نے شہادت دیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ وقتوں پر ڈفرینٹ لوگوں کو دنیا میں بھیجا، مگر تخلیق سب کی ساتھ ہی ہوئی تھی۔ اور اس میں ایک بہت ہی بہترین نقطہ ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بتانے کے لیے، کہ بعض اوقات ہم کسی ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن سے ہم کبھی نہیں ملے ہوتے، ہم ان کو بالکل نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں، ہم نے کبھی انہیں دیکھا نہیں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں، ہمیں کچھ بھی ان کے بارے میں نہیں پتا، ہم ان سے پہلی بار ملتے ہیں۔ تو جب ہم ملتے ہیں ان سے پہلی بار تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم انہیں پہلے سے جانتے ہیں، ان سے محبت بھی ہو جاتی ہے، ان کے لیے دل میں فیلنگز آ جاتی ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم آپ سے کہیں مل چکے ہیں، ایسے لگ رہا ہے، اس لیے کیونکہ ہم اس وقت ملے ہوتے ہیں جب اللہ نے تخلیق جمع کی تھی نا اپنے سامنے، اس وقت ہم اکٹھے کھڑے تھے، تو جو ہمارے آس پاس لوگ تھے وہ الگ الگ وقتوں پہ آئے ہیں۔ اور اسی لیے کبھی کبھی میرے دوست، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک دوست ہے 70 سال کی، ایک ہے 60 سال کی، ایک ہے 16 سال کی، ایک ہے 32 سال کی، مگر جب ہم ملتے ہیں we are like this very good friends، ایک بہت ہی اسٹرینج رشتہ ہے ہم سب کے بیچ میں۔ تو وہ اس لیے کہ شاید ہم ایک ساتھ جب وہاں کھڑے تھے، ملاقات ہوئی تھی، کچھ ہماری انسیت وہاں پہ ڈیولپ ہو گئی، تو جب ہم دنیا میں پہنچے تو ہم ایک دوسرے کو تب ملے، اور تب وہ فیلنگز واپس آ گئی۔ اس وجہ سے ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جیسے اللہ نے وقتاً فوقتاً ہمیں دنیا میں بھیجا، سب کو ایک ساتھ نہیں بھیجا، اور بھیج رہا ہے اب بھی لوگوں کو، اسی تخلیق میں سب بھی لوگ آ رہے ہیں اور تا قیامت آتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسی طرح لوگ یہاں سے جائیں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے، اور سب کا مقدر لکھا جا چکا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں جیسے ہی ایز اے فیٹس ایک پانی کے قطرے میں بنتا ہے، تبھی اس کے 40 دنوں میں فرشتہ پوچھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ بتائیے میں کیا لکھ دوں اس کے لیے، کتنا رزق، کتنی عمر جیے گا، اور کیا کچھ پائے گا اور کیا کچھ کھوئے گا، سب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں سے کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تقدیر ہے جو اس وقت بن جاتی ہے۔ اب تقدیر کو کون سی چیز توڑتی ہے؟ اللہ نے جو لکھ دیا وہ تقدیر کو بھی کوئی چیز توڑتی ہے، وہ ہے بری نظر۔ بری نظر تقدیر کو پار کرتی ہے۔
چاہے آپ کی تقدیر میں لکھی ہو زندگی، بہت ساری کمائی، بہت ساری اولاد، بہت کچھ، اور سب کچھ نظر ختم کر سکتی، کینسل کر سکتی ہے۔ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، آپ کو اس کے لیے ہر قسم کی تگ و دو کرنی ہے دنیا میں۔ بیٹھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر میرے مقدر میں رزق لکھا ہے تو مجھے بیٹھ کے کوئی نوالا لا کے منہ میں نہیں ڈالے گا، مجھے محنت کرنی پڑے گی، مجھے اپنی طرف سے جو کچھ میں کر سکتی ہوں کرنا پڑے گا تاکہ میں اپنے ٹیبل پہ کھانا لا سکوں اور پھر نوالا بنا کے اپنے منہ میں ڈال سکوں۔ رزق اللہ تعالیٰ نے اگر لکھ دیا ہے، لیکن اس کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تمہیں جنت میں تو میں نے ہر کچھ دیا ہوا تھا کہ تم جو چاہو تمہیں مل جائے گا، کھا لو پی لو جی لو، لیکن اب تمہیں نیچے دنیا میں جا کر کمانا پڑے گا، بونا پڑے گا، اگانا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، پھر اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اب کچھ بنا بنایا تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ تو دنیا کھیتی ہے ہمارے کام کی، لیکن ہر چیز ہمیں یہاں مل نہیں پاتی، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ دنیا میں یہ سوچتے ہیں بار بار کہ کچھ لوگ آ کے مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم نے دعائیں کی تھی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایٹیکیٹس آف میکنگ دعا از ناٹ رائٹ، کیا آپ نے صحیح طریقے سے جو طریقہ بتایا گیا سنت میں اس طرح دعا کرتے ہیں یا آپ اپنی طرح سے دعا کرتے ہیں؟ تو پھر دعا بھی اس طرح سے قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، آپ اس طرح سے دعا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا حق آپ کو دیا ہے نا اللہ نے۔ موبائل ہاتھ میں آیا تو آپ کو موبائل چلانا آ گیا نا، تب آپ نے نہیں کہا میں ان پڑھ ہوں، مجھ سے موبائل نہیں چلے گا، مجھے موبائل مت دو، میں نہیں جانتی موبائل کیسے چلے گا، لیکن ہم فوراً کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہا، کیونکہ اگر دین کا کوئی معاملہ ہے اس کے لیے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے، نہ کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ اور ہمیں کوئی گیجٹ دے دیجئے نئی آ جائے، آج واشنگ مشین، ڈش واشر، مائکرو ویو اوون سب چلانا آ جاتا ہے، صرف اپنی زندگی چلانی نہیں آ رہی، اور وہاں ہم ٹھوکر کھاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اس کا مینیول نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم فوراً مینیول پڑھ لیتے ہیں، بتاؤ بھی اس کتاب میں کیا لکھا ہے، کون سی ڈگری پہ رکھنا ہے، کس کس اس پہ نمبر پہ رکھ کر چلانا ہے، کتنا پاؤڈر ڈالنا ہے، کتنا فلانا ڈالنا ہے، سب پتا ہے کہ میٹل کی کوئی چیز ہمیں مائکرو ویو میں نہیں ڈالنا ہے، سب آ جاتا ہے، لیکن ہم مینیول اٹھا کے نہیں پڑھتے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے چلانا ہے۔ ہمارا مینیول قرآن ہے، اور پھر ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور پھر جب ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، تب بھی سبق نہیں آتا، ہمیشہ شارٹ کٹ مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ بتا دو پڑھنے کے لیے۔ تو میں ہر ایک سے یہی کہتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پڑھنے کے لیے، تم استغفار کرو اور قرآن پڑھنا شروع کرو، بس یہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جب استغفار کرنا شروع کرو گے اللہ سے، جب اللہ معاف کر دے گا تو تمہارے لیے راستے کھول دے گا ہدایت کے، اور ہدایت صرف اللہ دے گا، میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتی، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ میں چاہے کلیم کروں آج کہ میں 30 سال سے قرآن کی تفسیر پڑھا رہی ہوں اس ملک میں، لیکن میں یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ شہادت پڑھی ہے ان کو میں نے مسلمان کیا۔ جب میں نے آئی تھنک 23واں بندہ مسلمان کیا تھا نا، میں اسلامک افیئرس سے نکل کے سیدھے آئی اور میں نے آ کے اپنے فادر کو فون کیا تھا، اور میں نے کہا تھا ابا جان آج 23ویں بندے نے میرے کلمہ شہادہ پڑھا ہے اور میں نے اس کی سرٹیفکیٹ سائن کی ہے، آئی فیل سو ہیپی۔ اسے تم صرف ایک ذریعہ ہو، کبھی مت سوچنا کہ تم نے کسی کو بھی مسلمان کیا۔ تو ہی لیولڈ می آؤٹ امیڈیٹلی اینڈ آئی تھاٹ صحیح بات ہے، یہ سب ہدایت تو اللہ دیتا ہے، تم ایک ذریعہ ہو، تم بس یہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ ذریعہ بنایا تو تمہیں اس کا درجہ ملے گا، تم نے اجر کما لیا کہ تم نے اس پہ کچھ محنت کی، لیکن کلیم نہیں کر سکتے کہ تم نے اس کو ہدایت دی، دے ہی نہیں سکتی تم کسی کو ہدایت۔ اس کے بعد میں نے گنتی چھوڑی، اس لیے مجھ سے کسی نے ریسنٹلی پوچھا کتنے لوگوں کو آپ نے شہادہ پڑھا ہے، میں نے کہا 23 کے بعد نہیں گنا، کیونکہ میرے فادر نے جب سے مجھے یہ بات کہی میں نے اس کو گننا ہی چھوڑ دیا۔ There is no need. It's not me. It's Allah subhanahu wa ta'ala. I'm just a pawn in the middle, doing my work. بس تو بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگنی پڑتی ہے،
اور یہ اللہ کا بہترین تحفہ ہے جو اللہ کسی کو دے دے، اور اللہ ان کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اور جب تک وہ دل سے توبہ اور استغفار نہیں کرتے، جب تک ان کو معافی نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی. کیونکہ ہدایت ملے گی تو معافی ہوئی نا. ہدایت ہی سب سے بڑا ایک رتبہ ہے، ایک درجہ ہے، ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ اچھا میں اب حج کر کے آ گئی ہوں تو میں اب بالکل نئے بندے کی طرح ہوں، کیونکہ سنا تو یہ حدیث میں کہ اگر میں نے حج کر لیا تو میں ایسی ہوں جیسے پاک صاف ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ. بالکل نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اس مغالطے میں مت رہنا. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی حج کی پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق تھا کہ نہیں تھا. کیا آپ کے حج کرنے کے بعد بھی آپ وہی سب کر رہی ہیں جو حج کرنے سے پہلے کرتی تھی؟ تو افسوس کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا ہے، رد ہو گیا، کیونکہ آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. حج اور عمرے کا اجر ہدایت ہے، اور اگر آپ کو وہاں جا کر بھی آپ نے کچھ نہیں بدلا تو آپ کو کوئی ہدایت نہیں ملی. بالکل اسی طرح جیسے آپ نے ایک لپ سروس کی قرآن اور نماز پڑھ کر، کہ آپ نے قرآن پڑھا اور آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں سیکھا. کیونکہ میں نے ایسی ایک کسی کے گھر میں گئی اور میں نے دیکھا وہاں سب سپارے لے کے بیٹھے ہوئے تھے کوئی وجہ سے، تو انہوں نے کہا آپ پڑھیں گی؟ میں نے کہا نہیں، میرا اپنا وقت ہے، میں اس وقت پہ پڑھتی ہوں. ان کا اچھا تو آپ کچھ پڑھیں گی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے جب پڑھنا ہوگا میں تب پڑھوں گی، یہاں کسی مقصد سے نہیں پڑھوں گی. کیونکہ ہم سب اپنے اپنے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ہم کسی اور کے لیے نہیں پڑھ سکتے. سب کو اپنے اپنے لیے پڑھنا ہے. جس طرح نماز ہم سب کو اپنے اپنے لیے پڑھنا ہے، قرآن بھی ہمیں اپنے لیے پڑھنا ہے. تو ہماری ہدایت ہے، اس میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں. تو جب اس نے پڑھ کے رکھا، میں نے کہا اچھا بتائیے آپ نے جز پڑھ لیا پورا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے رکھ دیا. میں نے کہا کیا تھا آپ کے جز میں، کیا کیا سٹوریز تھی؟ نہیں میں سمجھی تھوڑی، میں نے صرف پڑھا. دیکھا کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کی بات تھی پر آپ کچھ بھی نہیں سمجھے، آپ نے پڑھ کے رکھ دیا. یہ قرآن جو ہے نا وہ قبر پہ کھڑا ہو کر مطالبہ کرے گا کہ اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ مجھے پڑھ پڑھ کے رکھ دیتا، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم کیسے گلا کرتے ہیں اگر ہمارے بچے، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بیوی ہمیں نہ سمجھیں تو ہم کتنی گلا کرتے ہیں کہ تم مجھے سمجھتے نہیں. کتنا ہمیں شوق ہے لوگ ہمیں سمجھیں، ہمیں سمجھیں. سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ لوگ ہمیں سمجھیں. کیسے سمجھیں؟ آپ قرآن کو تو سمجھیں، اللہ کو تو سمجھیں پہلے، پھر لوگ خود آپ کو سمجھ جائیں. دل اللہ سے لگانا ہے. دنیا میں ہم اللہ کے لیے آئے، وہاں سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم تیرا نام لیں گے دنیا میں جا کر، اور اسی کا نام بھول گئے، اور اللہ کے علاوہ اور سب کی بات ہم سن لیتے ہیں. اللہ کی بات ہم صرف پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، سننے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں. اور کوئی بول دے تو کہتے ہیں رنگ میں بنگ ڈال دیا. اتنی اچھی محفل تھی، اس نے موت کی بات کر دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان اٹھو بیٹھو ملو جلو جو تمہیں دین کی بات کریں اور موت کی یاد دلائیں، اور ان میں نہ اٹھو بیٹھو جو دین کی بات نہ کریں اور موت کی یاد نہ دلائیں، کیونکہ ایسی محفلیں تمہارے لیے باعث رسوائی ہوگی یوم آخرت میں، کہ تم ایسی محفل میں بیٹھے ہی کیوں تھے جہاں اللہ کا نام ہی نہ لیا گیا. اور ہم اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہے کہ وہ ٹیمپرری ہے، وہ ہماری پارٹ ٹائم عبادت ہے. ہم پارٹ ٹائم مسلمس ہیں، 5 وقت ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، باقی ٹائم کا ہم سے مت پوچھیے پلیز، وہ ہماری اپنی لائف ہے، وہ ہم اپنے لیے لے کے آئے تھے دنیا میں. اللہ سے صرف 5 وقت کی نماز کا وعدہ تھا بس. اور رمضان آئے گا، اس میں روزے رکھ لیں گے، اس دن ہم بہت ساری نمازیں پڑھ لیں گے، مسجدیں بھر جائیں گی، اس میں مسجدیں خالی ہو جائیں گی. سب ہمارا پارٹ ٹائم چلتا ہے. کوئی بھی چیز ہم کانسٹنٹلی نہیں کرتے. اور کنسسٹنسی از واٹ اللہ لائکس، ڈسپلن از واٹ اللہ لائکس. ٹھیک ہے؟ when we don't show such discipline we fail, because اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل میں برکت دیتا ہے جو ہم ریگولرلی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جب تکلیف پریشانی آئی
اف کیا نمازیں پڑھوں گی میں, دیکھیے گا. ہائے اللہ, میرا دوپٹہ بھی بہت اچھا ہوگا, خوشبو والا ہوگا, جا نماز پہ تو اٹھنے کا اور بیٹھنے کا, بیٹھ کے اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا, بس دعا مانگتی رہوں گی, اذان کا انتظار کروں گی, پھر نماز ہو جائے, پھر دعا مانگوں, مجھے یہ چیز چاہیے, پھر مل تو جائے, پھر نماز ایسے ہی پڑھوں گی ریچولی. ہماری ہر چیز, ہم بہت سیلفش ہیں, ہر چیز ٹیمپرری ہے, ہماری فیلنگس ٹیمپرری ہے, پر ہمیں اللہ سے سب کچھ پرماننٹ چاہیے. جنت سے کم بات نہیں کرتے. ہم ویزا ٹکٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا, ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ جہنم کے 2 میجر پورشنز, جہنم is also divided into 2 portions. One portion is for those who will go there permanently. تو جو لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں نا, کافر, مشرک, جو بھی, ان کے لیے ہے وہ جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں کبھی, اور جو بھی کچھ کیا, ان کے لیے وہ جہنم کا وہ حصہ ہے جہاں سے وہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے. دوسرا حصہ وہ ہے جہاں ہم اور آپ جیسے لوگ جائیں گے, اور وہاں پہ ہمیں جا کر پتہ نہیں کتنے سال, کتنے ہزاروں سال رہنا پڑے گا, ہر اپنے گناہ کی ریڈیمپشن کے لیے, اپنے گناہ صاف کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمیں اس میں سے نکالا جائے گا. We take it easy, but just put your finger in the normal stove کے فائر میں, اور دیکھو کتنا دیر رکھ سکتے ہو ادھر انگلیاں. اور یہ آگ 70 گنا کم ہے اس آگ سے جو وہاں جلائی گئی ہے. اور اس میں جب اس شدت میں, یعنی اس آگ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ اگر اس آگ میں ابلا ہوا صرف پانی جو ہے, اس کی بھاپ اگر لگ جائے تو بندہ جھلس جائے, اور جھلس کے صرف بھاپ سے, اوکے, جھلس کے آنتے منہ میں سے باہر آئیں گے, اور ہم سوچتے ہیں کہ اٹس اوکے. تو سب, اور یہ مت سوچے کہ میں تو بھائی, ہم کبھی یہ مت سوچیں کہ ہم کمفرٹیبل ہیں with what I'm doing. ٹھیک ہے, آج صبح بھی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی جس کا میں حجامہ کر رہی تھی, تو میں اس کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں, because she thought I'm a تفسیر ٹیچر, اور اس حساب سے میں نے اس کو کہا کہ میں نے I couldn't believe کہ آپ تفسیر ٹیچر ہیں, وہی والی. میں نے اس کو کہا a person has to be approachable. اگر کوئی ٹیچر ایسی ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں I'm above them, then that's the biggest mistake. Because ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ کی نظر میں کہاں ہیں. یہ تو ہم نہیں جانتے, یہ تو صرف وہ جانتا ہے. ہمیں اپنی اپنی کوشش کرنی, اپنی طرح سے ہمیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ کی طرف کوشش کرنی ہے. اسی طرح بس اسے جیت لیں, اس کی رضا پالیں, وہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے, ساری بات اس کو راضی کرنے کی ہے, اور کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی سوچتے ہیں, سوچیں. کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں ہستی ہے, کیا کیا کہتی ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, مجھے مت بتانا وہ کیا کہتی ہے. کہ آپ کہہ رہی ہیں اچھی بات ہے, آپ پتہ نہیں کرنا چاہیں گے وہ کیا کہتی ہے. نہیں, وہ میرا کام کر رہی ہے, میرے گناہ دھو رہی ہے, فری میں گناہ دھل رہا ہے, کرنے دو, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جتنے میری برائی کرے گی میرے لیے اتنا فائدہ ہے, اس کا گناہ ہے, اس کو سوچنا ہے, مجھے نہیں. میں کیوں پریشان ہو جاؤں, میں تو نہیں اس کے بارے میں بات کر رہی. اب تم مجھے مت بتانا, کیونکہ میں جب اس سے کبھی کل ملوں تو میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اچھا یہ وہ بہن ہے جو میرے بارے میں برا سوچتی تھی, میں نہ سوچوں. پھر میرا دل خراب ہو جائے گا, اور اگر میرے منہ سے کچھ نکل گیا وہ ویسٹ ہو جائے گا. وہ اتنی محنت کر رہی ہے میرے بارے میں بات کر کے, میرا کام کری, کرنے دو. ایک آدمی تھا جس کو بتایا کہ تمہارے بارے میں تمہارا پڑوسی بہت برائی کرتا ہے. اس نے کہا کون سا پڑوسی؟ اس نے کہا وہ سامنے گھر والا. یہ صحابی تھا. اس نے کہا اچھا 1 منٹ رکنا, میرے کھیت سے ابھی تازے کھجور آئے, یہ ٹوکری کا کھجور جا کر اس گھر میں دے آؤ میری طرف سے, اور میں نے اس میں پرچی رکھ دی ہے, اسے دے دینا میری طرف سے. اس نے کہا عجیب آدمی ہے, میں نے اس کو ابھی بتایا
تو وہ آدمی تمہاری اتنی برائی کرتا ہے کہ اس کو اپنے تازے تازے کھجور بھیج رہا ہے، کسی اور کو بھیج دے جو اس کو پیار کرتا ہے، عزت کرتا ہے، وہ تو اس کی بہت بے عزتی کرتا ہے. اس نے کہا آپ کچھ اس کے بارے میں نہیں سوچے، اٹس ناٹ یور پرابلم، آپ نے ایک ٹوکرا اس کو پہنچا دو. وہ ٹوکرا لے کے گیا اور اس آدمی کے پاس دے دیا. اس نے پوچھا کس نے دیا ہے؟ کہا وہ جس کو تم نہیں پسند کرتے نا، سارا وقت جس کی برائی کرتے، اس نے دیا ہے. اس نے اس میں سے پرچی نکالی، اس پرچی پہ لکھا تھا شکریہ جو تم میرے لیے کر رہے ہو، میں تو تمہارے لیے نہیں کر سکتا، سو ریٹرن میں تمہیں کھجور بھیجا. کیا ہمارے دل اتنے بڑے ہیں؟ کر سکتے؟ کریں، تب تو جا کے بات بنے گی. سب کو اپنا اپنا دیکھنا ہے. Stop worrying about people. ہمارا پرابلم ہے we only worry about others. We never worry about ourselves. ہم پورا وقت سوچتے ہیں ایکچولی اس نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے، اس نے دوپٹہ ٹھیک نہیں پہنا، اس نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اس نے بات ٹھیک سے نہیں کی، یہ ٹھیک نہیں کری. وہ میں ٹھیک ہوں، میں سب چیز میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں ایک بار اپنے پہ نظر ڈالوں تو اتنا کچھ کام ہے ریپیئر کا یہاں پر کہ میرے پاس ایکچولی ٹائم نہیں ہے کہ میں پتا کروں کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کرنا. I have enough in my own plate to sort out with Allah subhanahu wa ta'ala. میں نہیں آپ لوگوں کی ذمہ داری لے سکتی کہ میں بیٹھ کے کہوں وہ ایسے کیوں پہنی ہے، وہ ایسے کیوں بولی ہے، وہ ایسے کیوں پکا رہی ہے، وہ ایسے کیوں بات کر رہی ہے. It's not my business. اگر میرا بزنس ہے میں جا کر کہوں کہ ایسے نہیں کیجیے، پھر حدیث بتا دوں کہ بھائی کیوں نہیں کیجیے. ایسے ہی نہیں، کلچرلی نہیں. ہم کلچر کے اس میں ریلے میں جا کر صحیح چیزیں چھوڑ کے غلط چیزیں کرتے ہیں. جسٹ لائک اذان ہوتی ہے تو ہم دوپٹہ پہنتے ہیں سر پہ اور پھر نہیں پہنتے، جبکہ اذان میں دوپٹہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے. درس دینے کے لیے سر پہ دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے بھی سر پہ دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ شکر کرنے کے لیے بھی دوپٹہ سر پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کب ضرورت ہے؟ جب باہر آپ نکلیں، جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو cover yourself. That is what it says in Quran. Not when you're sitting at home. ہم سب الٹ پلٹ کرتے ہیں، جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرنے کے لیے اس کو فوکس میں لے آتے ہیں. ہماری پرائرٹی ساری اوپر نیچے ہو گئی. تو ہم اپنے اعمال پہ، میرا پوائنٹ یہاں پہ صرف یہی ہے، اپنی نماز، اپنا عمل، اپنا قرآن، اپنے معاملات اللہ کے ساتھ، اور جس کا رشتہ کسی کے بھی ساتھ اگر ادھر ادھر ہو رہا ہے تو اللہ کے ساتھ رشتہ ڈسٹرب ہے. اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لو تو باقی چیزوں پہ خود اطمینان آ جائے گا. پھر کوئی رشتہ آپ کے ساتھ توڑ بھی لے گا نا، آپ کو دکھ نہیں ہوگا. میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں، کبھی آتے ہیں لوگ، کوئی وڈو ہے، وہ اپنے گریف سے پریشان ہے، جیسے اب ہو سکتا ہے ناجیہ کی بہن اس وقت پریشان ہوگی. کوئی ڈیورسی ہے جو اپنے پرابلم سے پریشان ہے، کوئی کسی اور وجہ سے، کوئی کسی اور وجہ سے. تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ ان کی پریشانی کا سبب صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا. جو بھی ہوا بھلا ہوا. اللہ ہمارے لیے برا کبھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ابھی مجھ سے تو ناجیہ نے کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائی، پر ابھی راستے میں مجھے سارا بتا رہی تھی کہ ناجیہ کے بہنوئی بیمار تھے یا ان کو کینسر تھا، جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر بنائے. اور جو تکلیف سے ان کے بیوی بچے اس وقت گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے درجات بلند کرتے، یہ ان کے لیے خیر ہو جائے. اور ہم نہیں جانتے اللہ کی پلاننگ، ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے ایسے کیوں ہو جاتا ہے. ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تھی، وہ دادی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ گزر گیا. میری پیٹھ پوری جھک چکی ہے، میں 80 سال کی بوڑھی عورت ہوں، بوجھ ہوں اس گھر والوں پر، میں بوجھ ہوں اس گھر والوں پر اللہ نے مجھ کو چھوڑ کے میرے بیٹے کو لے لیا. ایک ہی بیٹا تھا، اس کی 5 بیٹیاں ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس کو ریزن آؤٹ کرنا چاہ رہی ہیں، نہیں کر سکیں. اس کی حکمت وہ جانے کہ اس بیٹے کو کیوں راستے سے ہٹایا گیا ہے. کوئی ریزن ہے، آپ کو چھوڑا گیا ہے
ان کو ہٹایا گیا. تو اس نے کہا مجھے کیوں چھوڑا گیا ہے ایسے, کیونکہ ان کے لیے دعا کون کرتا. ان بچوں کو وہ ہدایت نہیں ملی اور ان بچوں نے قدر نہیں کی. باپ چلا گیا ہے, اب یہ بچے باپ کو یاد کریں گے, قدر کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے, اور آپ کو چھوڑا ہے تاکہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر سکیں. کبھی کبھی ہم حکمت دیکھ نہیں پاتے اللہ کی, اور کبھی تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. یہ تو جو سمجھ میں آیا میں نے انہیں بتا دیا, لیکن بہت ساری دفعہ نہیں سمجھ میں آتا. جب میری ماں نے اپنا ایک بیٹا ینگ ایج میں کھو دیا تھا تو ان کو بھی یہی سوال تھا, ایک ہی بیٹا تھا میرا. وہاں پہ خاتون آئی افسوس کرنے, تو انہوں نے آ کے میری امی سے کہا بڑا ظلم کیا اللہ نے آپ کے ساتھ بھائی, ایک ہی بیٹا تھا آپ کا وہ بھی لے لیا, 40 کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے, بچے چھوٹے چھوٹے اس کے ہیں. کیسی سڈنلی اٹ واز این ایئر کریش, سڈنلی نیوز آئی فلائٹ اڑ گئی, بندہ ختم. تو obviously it took time for my mother to realize. انہوں نے جب یہ نیوز سنی تو انہوں نے, جنہوں نے نیوز دی ان کو انہوں نے پوچھا آپ چائے پیئیں گے کہ ٹھنڈا, تو انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیے. ان کا نہیں میں بیٹھ نہیں رہی, میرا بیٹا فلائٹ سے آئے گا تو میں ابھی بزی ہوں, کھانا پکا. آپ نے سمجھے نا, ان کے دماغ سے اڑ گیا, ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے. اٹ واز دیٹ سڈن. ٹھیک ہے, تو جب ان کو مجھے بٹھا کر سمجھانا پڑا, ان خاتون کو پہلے میں نے روکا اور میں نے کہا یہ کفر ہے جو آپ نے ابھی بولا. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا کسی پر. آپ نے میری امی کو پوچھا کہ ان کا بیٹا تھا کہ نہیں تھا. تھا نا بیٹا, 40 سال تک انجوائے کیا انہوں نے اس بیٹے کو. تو اس 40 سال کے لیے شکرانہ نہ کریں, شکایت کریں 40 سال کے لیے تھا اور کیوں نہیں تھا. اگر 4 سال کے لیے ہوتا تو کیا کرتے, 40 سال رہا تو کچھ بچے ہیں پیچھے, ہوتے دیکھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں ہم نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے, سب کچھ اللہ کا ہے نا. کیا کہا آپ نے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی آ کے آپ نے کہا نا, تو کیا ہے اس کا مطلب, جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور سب اللہ کے پاس پلٹ کے جائے گا, اور میں بھی. تو جب ہم اپنے ہی نہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. میرے ماں باپ نہیں ہے, مجھے دیے گئے اس دنیا میں, جب تک وہ ہیں مجھے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو ان کے ساتھ ادا کرنا ہے. ایک بتا دیا ہے کہ کس طرح مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے, کیا کرنا. میرے بہن بھائی تب تک ہیں جب تک وہ مجھے دیے گئے ہیں. میری اولاد تب تک ہے جب تک مجھے دی گئی ہے. کوئی مر جائے میری اولاد میں سے, اللہ کی مرضی. میں کیا شکایت کر سکتی ہوں, لڑ سکتی ہوں؟ دیے اللہ نے, بڑی بات ہے, لے لے, اس کی مرضی ہے. پیدا ہوتے ہی لے لیتا ہے کبھی کبھی. تو میری ایک اسٹوڈنٹ کا بچہ پیدا ہوا, بڑی مشکل سے اس کو پریگننسی ہوئی, بچہ پیدا ہوا, آئی تھنک 40 days سروائیو کیا, اور یہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ کمپلیکیشنز تھے. تو وہاں پہ بھی ایک خاتون نے آ کے سب سے پہلے یہ کہا نہ ہوتا تو اچھا تھا, ہو کر چلا گیا اور تکلیف ہوئی. میں نے اس کو کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایکسپیرینس کرایا مدرہڈ, pregnancy. Did you enjoy the pregnancy? Did you enjoy that feeling for 9 months you're going to have a baby? She said, yeah, but then I didn't have it. I said, okay. You have to thank for what you got. اگر تم کبھی پریگننٹ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا, تم ساری زندگی سوچتی کاش میں کبھی پریگننٹ ہوتی تو پتہ چلتا. اور ہر وہ بچہ جو اللہ ماں کی گود سے لے لیتا ہے, وہ بچہ اس کے لیے جنت میں انتظار کرے گا. وہ ماں کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. کیا رتبہ ہے اس ماں کا, کوئی چھوٹی سی بات ہے کیا. So they are privileged mothers, more privileged than you and me. ہماری تو جنتوں کا پتہ نہیں ہے, بچے کچھ کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کچھ وہ بن جائیں تو شاید ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے, کچھ نہیں پتا. پر وہ تو بچہ نے جا کر اس ماں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک گھر بنائے گا جنت میں, اور اس کا نام ہوگا بیت الحمد. وہ گھر جس کی صرف تعریف ہی تعریف ہوگی, وہ گھر اس ماں کو ملے گا جس کا بچہ اللہ نے گود سے ہی لے لیا. تو اس ماں کا تو درجہ مل گیا اس سے بہت بڑا, دنیا میں ہی کما لیا اس نے. آسان بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو آزماتا ہے, اور لیتا ہے تو آزماتا ہے. اور اگر وقت سے پہلے کوئی چیز لے لیتا ہے آپ سے, جب آپ توقع کر رہے ہیں کہ مجھے اتنے مدت تک رہے اور وہ چلا جائے دنیا میں ہی جلدی, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ اجر دیتا ہے اگر آپ صبر کر لیں.
پر اگر آپ شکایت کریں تو پھر آپ نے گنوا دیا وہ اجر، پھر وہ کینسل کر دیا جاتا ہے. She did not earn that house. She complained, cried, wailed, ہنگامہ کیا، روئی دھوئی، بہت اس نے واویلا مچا لیا، اس کے لیے وہ گھر کینسل کر. That's گھر کی اسکیم ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سے کچھ لے لیا ہے، اب آپ کو کچھ بہتر چیز دیں گے. دیکھو دنیا میں گھر بنانا کتنا مشکل ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو بنا بنایا گھر مل رہا ہے، وہاں پہ بہترین گھر جنت میں. مذاق ہے کیا؟ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک تنکے جتنی جگہ بھی تمہیں مل جائے وہ اس پوری دنیا اور اس دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے. تو اگر اللہ آپ سے کچھ لے رہا ہے تو آپ کو کتنا کچھ دے گا. تو ہر ایسے موقع پر ہمیں صرف صبر کرنا ہے اور اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اتنا عرصہ فلاں بندہ ہمارے ساتھ تھا، ہمیں اللہ نے توفیق دی اسے دیکھنے کی، اس سے ملنے کی، اس سے پہچاننے کی. اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اتنا ہی مدت تھی اس کی ہمارے ساتھ. اور جو تکلیف بندہ گزارتا ہے بیماری میں، یا کینسر ہے یا کووڈ میں کتنے لوگ گزر گئے، ہر ایک کا معاملہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بیماری سے اور تکلیف اور پریشانی سے گزارتا ہے نا، یہ وہ وقت ہے جب اس کے گناہ دھلتے ہیں. نصیب والے کہ دنیا میں گناہ دھلا کے گئے، نصیب والے. جب آپ کو پتہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے رول کے بعد بہت زیادہ فراوانی تھی، اسلام ایسٹ سے ویسٹ تک پھیل چکا تھا، بارڈرز کھل چکی تھی، اسلام ہی اسلام تھا، ہر جگہ اسلام کی چھاپ تھی، سب خوش باش تھے، سب انڈر تھے مسلمانوں کے، مسلمانوں کا راج تھا. اس وقت صحابہ عبداللہ ابن عباس ملتزم کے پاس کھڑے رو رہے تھے، ملتزم پہ سینہ رگڑ رگڑ کے رو رہے تھے، اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ کچھ خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دینا. تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا جو وہاں پہ عمرہ کرنے آیا تھا. اس نے کہا عجیب ہے یہ بندہ، کبھی تو ہمارا راج ہوا کرتا تھا، اب ان کا راج ہے، اب یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کو جا کے پوچھا کہ بھائی اب تو آپ ہی لوگوں کا راج ہے، سب آپ سے ڈرتے ہیں، آپ لوگوں کی حکومت ہے، تو اب آپ کیوں رو رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دینا؟ کہا یہی تو ڈر ہے کہ اتنی فراوانی ہے، ایسا تو نہیں کہ کوئی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ یہاں کوئی تکلیف نہیں دے رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ وہاں کے لیے بچا رہے ہیں، کچھ خطا ہوگی تو اللہ یہیں معاف کر دے، یہاں ہم تکلیف اٹھا لیں گے، وہاں کی تکلیف سے یہاں کی تکلیف بہتر ہے. میں ہر اس مریض کے پاس جا کر یہی کہتی ہوں تم کتنے قسمت والے ہو، یہاں تکلیف اٹھا رہے ہو نا، تمہارے گناہوں کو یاد ہو رہے ہو نا، شاید یہ سزا ہے یا شاید یہ امتحان ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ڈیفینیٹلی اللہ نے ٹیسٹ کیا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارا دل چاہ رہا ہوگا صرف اللہ سے دعا کرتا رہو، معافی مانگتا رہو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ اللہ سے قریب آ جاتے ہیں، اور یہ انڈیکیشن ہے کہ the punishment is turned into a test. تو اللہ تعالیٰ اب آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ میرا بندہ کب تک میرے صبر کرے گا اور معافی مانگے گا. میں اس کو روزانہ تکلیف دے دے کے معاف کر دوں گا، پر آپ کی یہاں تکلیف کے وقت آپ کی بیوی بچے، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی سب آپ کے آس پاس ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، کوئی پوچھنے آ رہا ہے، کوئی دل جوئی کر رہا ہے، کوئی مٹھائی لا رہا ہے، کوئی آ کے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، آپ کا دل خوش کر رہا ہے. یہ سب تھوڑی ملے گا آخرت میں. سزا سنائی جائے گی اور جہنم میں پھینکا جائے گا. نہ اماں آپ کو کلیم کریں گی، نہ بچہ آپ کو کلیم کرے گا. وہاں کے معاملے زیادہ سخت ہیں، یہاں کا معاملہ آسان ہے. ہمارے آس پاس لوگ ہیں ہماری دل جوئی کرنے کے لیے. تو ہمیں اللہ سے وہ کنیکشن چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنی رحمت کا سایہ دے دے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائے، ہم اس سے ریبیل نہ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم ریبیل کر جاتے ہیں اور ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد جب سب لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور بہت گمبھیر حالت تھی مسلمانوں کی، obviously ایک طرح سے مات ہوئی تھی، ہار ہوئی تھی، اس وقت ایک عورت رو رہی تھی اور اس کا سینہ تر تھا. اور جب وہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس نے آ کے پوچھا کسی نے میرا بچہ دیکھا ہے، ایسا بچہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں دیکھا، تم یہیں ڈھونڈو، دیکھو باقی بچوں کے ادھر شاید تمہیں ملے۔ تو اس نے کسی اور کا بچہ اٹھایا، رو کے اس کو چوما، پھر اس کے چھاتی تر ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو دیکھو کتنی پریشان ہے اپنے بچے کے لیے، کہ اس کا سینہ تک تر ہو گیا ہے سوچ کے کہ میرے بچے کو مجھے دودھ پلانا ہے۔ پھر اس نے اپنے بچے کو پا لیا اور اس نے اپنے بچے کو کلیجے سے لگایا، وہیں بٹھا کر اس نے پہلے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کہا تم لوگوں نے دیکھا اس عورت کو کیسے بلک کے لگتی ہے، وہ اپنے بچے سے کیسے اسے دودھ پلا رہی ہے نا، اور اگر ابھی ابھی سور پھک جائے، یہی ماں اسی بچے کو یہیں پھینکے اور کہے گی نفسی نفسی، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی کسی بچے کو، میرا کوئی بچہ نہیں، میرے کوئی ماں باپ نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے بچا دو۔ یہی ماں، یہ ہے آخرت کا پرابلم۔ اس لیے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے ہم اللہ کے ہر حکم کو کیسا لیتے ہیں، اور پھر اللہ جو ٹیسٹ ہمارے لیے، اور جتنا آپ کے ایمان اچھا ہوگا نا اتنا آپ کا ٹیسٹ بھاری ہوگا۔ سب سے بھاری ٹیسٹ کس نے اٹھایا؟ انبیاء نے، کیسے کیسے ٹیسٹ ہوئے ان کے، ٹھیک ہے؟ پھر صحابہ نے کیسے کیسے ٹیسٹ ہوئے ان کے۔ ہم تو ذرا سی بات پہ کہ اللہ دعا ہی نہیں سن رہا، اللہ دعا ہی نہیں سن رہا، اب دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ صحیح سے مانگ رہے ہیں دعا؟ کیا پہلے آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر آپ درود شریف بھیجتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد استغفار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے لیے کچھ مانگ سکتے ہیں؟ ایک آدمی آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، وہ آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اٹھا اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، اور مجھے وہ جو مجھے چاہیے نا، بس میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں پلیز میرا وہ کام کر دینا۔ وہ کہہ کے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلدی میں تھا بیچارہ، کاش کہ اس کو دعا کے آداب آتے، اس نے دعا تو مانگی لیکن مقبول نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کس طرح یا رسول اللہ؟ انہوں نے کہا کہ اس نے اٹھتے ہی نہ حمد کی اللہ کی، نہ ذکر کیا، نہ درود بھیجا مجھ پر، نہ اللہ سے معافی مانگی ٹھیک سے۔ ہم تو جب تک وہ کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا۔ تو غافل دل کب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی دعا کو میمورائز کر کے منہ پہ چپکا لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ آیت کریمہ پڑھ لو، تو میں ان سے یہی کہتی ہوں ہر قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ آپ نے کسی ایک آیت کو کیسے آیت کریمہ کہہ دیا؟ کہاں لکھا ہے کہ وہ آیت کریمہ ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ کیا نبی نے بتایا؟ نہیں نا۔ تو ہم کیسے کسی آیت کو کریمہ بنا لیتے ہیں؟ پورا قرآن کریم ہے، ہر آیت کریم ہے۔ وہ دعائے یونس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعائے یونس کہا، اور اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی جب نبیوں سے بھی غلطی ہوئی تو اللہ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی سزا دی۔ آدم علیہ السلام کو سزا ہوئی، یونس علیہ السلام کو سزا ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹ پڑی۔ ابسا و تولا میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا اللہ تعالیٰ نے، تم غلطی کر رہے ہو، تم نے کسی کو ہدایت دے سکتے، ہدایت میں دوں گا، اب تم جا کے اپنا وقت ضائع کر لو، جن کے لیے تم نے اس آدمی کو چھوڑا، میں اب ان کو دوں گا نہیں ہدایت، جدھر تم جا رہے ہو اسے چھوڑو، اب تم کر لو جو تمہیں کرنا۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی، ہم کٹ پتلی ہیں اللہ کے ہاتھ کے، پر ہم اس میں سے جب نکلنا چاہتے ہیں نا تو ہم اپنی ڈوریں الجھا دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس کے ہاتھ سے کٹ پتلی ہیں۔ اور ہم اگر کہیں کسی سے ملتے ہیں کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر چیز کی وجہ ہے۔ اللہ نے کوئی چیز دنیا میں بے وجہ نہیں بنائی، کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں بنائی، کچھ بھی بے وجہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں ناجیہ سے ملی تو وجہ تھی شاید اس لیے کہ ہمیں آج ملنا، اگر میں آج آپ لوگوں سے ملی ہوں اس میں کوئی وجہ ہے، اور اللہ نے بہترین وجہ رکھی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں ایک روز اس وجہ کے بارے میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام بہت ہی انوسنٹ سے نبی تھے، بہت معصوم سے نبی تھے بیچارے۔ وہ اپنی قوم جو تھی نا، ان کی قوم نے ان کو بہت پریشان کر رکھا تھا، اور بالکل ہی فضول قوم تھی ان کی،
ہر بار الٹے الٹے سوال ان سے کرتی تھی، وہ بیچارے چلے جاتے تھے پوچھنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اب پھر کچھ پوچھ لیا انہوں نے، پھر وہ چلے جاتے تھے پوچھنے. تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ذرا اپنے اللہ سے جا کے پوچھ کر یہ چپکلی کیوں بنائی. جب میں نے یہاں تک پڑھا تھا نا تو میں نے سوچا ہاں میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں بنائی، مجھے بھی کس بیجی لگتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو بیچارے چلے گئے اللہ سے پوچھنے کہ یا اللہ وہ میری قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ نے چپکلی کیوں بنائی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اچھا وہ موسیٰ تم نے آج پوچھا، کیونکہ کل چپکلی مجھے پوچھ رہی تھی تم نے موسیٰ کیوں بنایا. ہم کیا سوچتے ہیں اپنے آپ کو، ہم کون ہیں، کیا ہے، کیا حقیقت ہے ہماری، ہم کون ہیں کچھ پوچھنے والے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یا ویسا کیوں ہوتا ہے، یہ بندہ پہلے کیوں آیا، وہ پہلے کیوں چلا گیا، اسے بیماری کیوں ہو گئی، اس کا بچہ کیوں چلا گیا، اس کا شوہر کیوں مر گیا، اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا، اس کی ٹانگ کیوں ٹوٹ گئی. ہم کیا جانے، ہم تو کچھ نہیں جانتے. اور ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، یہی تو پتہ کرنا ہے ہمیں. ہر جمعے کو ریمائنڈر ہے کہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار ان کی قوم نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اچھا بتائیں ہماری قوم میں سب سے زیادہ بریلینٹ کون ہے، سب سے زیادہ نالجبل کون ہے. تو انہوں نے کہا آف کورس میں ہی ہوں، کیونکہ میں تم لوگوں کا نبی ہوں، چوزن ون ہوں. اللہ نے مجھے چوز کیا، مجھ سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ. I am a chosen one, right? So I am elevated amongst you. جب وہ گئے اللہ سے ملنے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جھاڑ دیا. انہوں نے کہا اے موسیٰ تم سے کس نے کہا کہ تم نالجبل ہو، کیسے کلیم کر لیا تم نے. تو کہا نہیں میں نے سوچا کہ میں نبی ہوں، چوزن ہوں. کیا پتا ہے تمہیں، کچھ نہیں پتا ہے، تم جا کے پہلے نالج سیکھو، جا کے خضر کو ڈھونڈو، جب وہ مل جائے تو اس سے کچھ سیکھ لینا. جمعہ ہے آج، اور آپ دیکھیں ہم سورہ کہف کیوں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کچھ بھی. اور جو اس کی حکمتیں تھیں، جو اس خضر نے ان کو سکھایا، نبی ہو کر یہ صبر نہیں کر پائے. انہیں بہت تعجب ہوا یہ کیا کر رہا ہے آدمی. نیک لڑکا ہے، اچھا لڑکا ہے، اسی بیٹھ کے بوٹ کاٹ رہا ہے، ڈبا رہا ہے. پاگل آدمی ہے یہ، گھر کیا رہا ہے، میں کیسے چپ ہو جاؤں، غلط کام کر رہا ہے میرے سامنے. پر اللہ کو پتا ہے اس کی، میں اور آپ نہیں جان سکتے. اب یہ آدمی، یہ لوگ اتنے برے لوگ ہیں، ان سے پانی مانگا خضر اور موسیٰ نے، اور اس آدمی نے پانی بھی دینے کو منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم گھر کے اندر آ جائیں، انہوں نے گھر کے اندر بھی نہیں آنا، باہر دیوار کے باہر بیٹھ جائیں. یہ باہر دیوار کے باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ دیوار تھوڑی گر رہی ہے تو میں اس کو ریپیئر کر دوں. اٹھو ریپیئر کرنا ہے. میں نہیں ریپیئر کر رہا یہ دیوار، کیوں ریپیئر کروں، انہوں نے پانی تک نہیں پلایا. آپ کریں گے ریپیئر اس گھر کی دیوار کو جو آپ کو گھر سے باہر نکال کے کھڑا کر دے، لیکن یہ ریپیئر کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، یہ آدمی سب الٹے کام کر رہا ہے اور میں کیا سیکھوں اس سے. کہا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا تمہیں صبر نہیں ہے، صبر چاہیے علم کے لیے، سیکھنے کے لیے. یہ گہرا علم، اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ چھپا ہوا ہے جو اس گھر کے اس بچے کے باپ نے چھپایا تھا. لیکن یہ جو آدمی ہے، موذی آدمی، ظالم آدمی، یہ اگر دیوار گر گئی تو یہ خزانہ وہ رکھ لے گا. تو یہ ہم ریپیئر کر دیں گے تاکہ جب وہ بڑا ہو اور یہ دیوار تب گرے تو خزانہ بچے کو ملے، اس آدمی کو نہ ملے، وہ مر جائے تب تک. یہ حکمت ہے اللہ کی، نظر نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام. So everybody thinks we are smart and we know better. And the moment we think that, we are part of Iblis, because Iblis thought better. ابلیس نے کہا مجھے زیادہ بہتر پتا ہے کہ کس کے آگے جھکنا ہے کس کے آگے نہیں. میں آدم کے آگے نہیں جھک رہا، یہ مجھ سے کمتر ذات ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کا ہے، میں نہیں اس کے آگے جھک رہا. اور وہ بھی اس کے اندر اتنے ہالوز ہیں، اتنے ہولز ہیں. میں اس کے ناک میں سے جا کے نیچے سے نکلتا ہوں، نیچے سے جا کر اوپر سے نکلتا ہوں، کان میں سے جا کے اس کان سے نکلتا ہوں. اس کے اندر تو اتنے سوراخ ہیں، میں اس کے اندر تو گھوم پھر سکتا ہوں. اور اس طرح سے آج تک ابلیس کے چیلے اور شیاطین ہمارے اندر آتے اور جاتے ہیں. اس طرح ہمارے اندر غصہ آتا ہے. ہم ہر بار جب جمائی لیتے ہیں تو شیطان منہ کھول رہا ہوتا ہے ہمارے اندر جانے کی، اس کو راستہ پتا ہے کہاں سے جانا ہے. تو پہلے ہمیں جمائی دلاتا ہے، جب ہم آیا کرتے ہیں تو اندر چلا جاتا ہے. یہ راستہ کھولنے کا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم نہیں سمجھتے یہ چھوٹی چھوٹی بات. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں ہم تو اللہ کی تابع داری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، پھر اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنتا. میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ کس طرح دعا نہیں، اگر صحیح طریقے سے مانگو تو اللہ کو مقبول نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ اللہ 3 طریقے سے دعا قبول کرتا ہے. جو دعا مقبول ہوتی ہے، جو قبول کرنے والی ہوتی ہے، ان کو اللہ 3 طرح سے اس کا جواب دیتا ہے. یا تو اس جواب
فوراً آ جاتا ہے کہ آپ نے سوچا اور اللہ نے آپ کے سامنے لا دیا. کتنی بار ایسے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کہتے ہیں میں کبھی اور ہی مانگ لیا ہوتا تو وہ بھی آ جاتا, کبھی میں نے یہ سوچا تو دیکھو یہ ہو گیا. ایسے ہوتا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دوسرا, اللہ ڈیلے کرتا ہے اور اس کی حکمت وہ جانتا ہے کہ ڈیلے کیوں کیا ہے, اور آپ کو اس وقت نہیں سمجھ میں آتا, لیکن جب آپ کو ڈیلیٹ ملتا ہے نا تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے ہاں اچھا ہوا ڈیلیٹ ملا. تب ملتا تو میرا مائنڈ سیٹ یوں تھا, اب ملا ہے تو میرا مائنڈ سیٹ یوں ہے. بیکاز اللہ نوز واٹس بیٹر فار اس, وی ڈونٹ نو. تیسری چیز اللہ یہ کرتا ہے کبھی کبھی کہ وہ چیز ہمیں دیتا ہی نہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے, ہٹا لیتا ہے, کیونکہ اس نے ہمارے لیے کچھ بہت بڑا انعام اس کے بدلے میں آخرت میں رکھا ہے. تو ہمیں کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, صرف اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. اللہ سے بالکل اچھی امید رکھنی چاہیے کہ میرا رب میرے لیے برا کر ہی نہیں سکتا. میرا رب جو ہے وہ صرف میرے لیے بھلا کر سکتا ہے, وہ میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا. کوئی بھی برا کرے میرے ساتھ, میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرے. کوئی میرے لیے راستہ بند کر دے, دروازے بند کر دے, میرے رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے میرے لیے. مجھے نوک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مندر میں نے ایک بار پوچھا تھا وہ گھنٹی کیوں بجاتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ پہلے جگانا پڑتا ہے بھگوان کو. میں نے کہا اچھا ہے بھائی, ہمارا بھگوان تو جاگ رہا ہوتا ہے ہمیشہ. ہم نے تو آیت الکرسی میں پڑھا ہوا ہے نا, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی, وہ سوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی. ہمارا اللہ تو جاگ رہا ہوتا ہے رات دن, ہمیں گھنٹی نہیں بجانی پڑتی. جس وقت آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ جواب دیتا ہے. کروٹ لیتے وقت جب آپ اللہ سے کہہ دیں اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, تو اللہ کہتا ہے اس نے مجھے نیند میں یاد کیا ہے, اس کو جو مانگا تھا دے دو. اللہ تو غنی ہے, ہم فقیر ہیں, سب کچھ دینے پہ راضی ہے. ہم مانگنے والے بن جائیں, رات دن مانگے اللہ سے, اللہ کے سامنے اس کی حمد پیش کریں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کافی ہے, بہت کافی ہے. یہ 4 الفاظ ہمیں جنت میں ایسے ایسے پیڑ ملیں گے, ایسے ایسے پودے ملیں گے, بڑے بڑے پہاڑوں جتنے, اور ہم اللہ سے جا کے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے, تو اللہ کہے گا یہ تمہارے لیے رکھا ہے, یہ تم نے یہاں بھیجا تھا. تو آپ کہیں گے میں نے تو ایسی کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں بھیجی تھی. نہیں, ہے جو تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے نا, یہ بڑھتا گیا, میں نے بڑھایا ہے, یہ اب تک یہ اتنا بڑا ہو گیا. یہ اب تو اللہ تعالیٰ تو پڑھاتا ہے جو ہم اس کی طرف بھیجتے ہیں, پر ہم اس کی طرف کم بھیجتے ہیں اور دوسری طرف زیادہ ہم مگن ہو جاتے ہیں. دنیا کھینچتی ہے ہمیں مسلسل, اور ہم اس میں اتنے مہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں اللہ کے حقوق کیا ہیں ہم پر. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ لو رشتہ ایسا پکا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے, آپ کو اپنے بندوں سے بے نیاز کر دے. پھر آپ کو کوئی بھی فکر نہیں ہوگی, آپ کو کبھی نہیں لگے گا کہ آپ اکیلے ہیں. شوہر ہے نہیں ہے, بچے ہیں نہیں ہے, ماں باپ ہے نہیں ہے, کوئی بھی ہے نہیں ہے, میرا رب تھوڑی مجھے چھوڑ کے جائے گا, میں اس کی ہوں, وہ میرا ہے. وہ ہے ایک جو میرا ہے, جو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی. دوسرے چھوڑ دیں گے کیونکہ سب کو جانا ہے, سب کو بچھڑنا ہے, لیکن اللہ کے ساتھ رشتہ باندھ لو, کیونکہ ایک دن اسی سے ملاقات ہونی ہے بس, اور اس ملاقات کی تیاری کرنی ہے ہم سب کو, بس اس ملاقات کی ہم سب کو تیاری کرنی ہے. اور سب کو ایک ایک ٹائم آئے گا. کبھی اللہ تعالیٰ تو یہ سب بہانے ہیں کہ وہ بیمار تھا یا کسی کو چھینک آئی تو اس کے بعد اس کی جان چلی گئی, کھانسی زور سے آئی تو لقمہ پھنس گیا, کسی کو ٹھسکا لگا تو وہ گزر گیا, کوئی فروٹ لے رہا تھا وہ فروٹ کھایا, اس نے چکھ رہا تھا وہ کھانے کے لیے, فروٹ ٹھیلے والے کے پاس کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا کاٹ کے دو میں چکھوں گا, اور چکھا وہ اس کے گلے میں پھنس گیا, وہ گزر گیا. ٹھیک ہے, میری چچا زاد بہن کا بیٹا ینگ لڑکا, اس کی ابھی انگیجمنٹ ہوئی تھی اور وہ گیا باہر, بیٹا نہیں ہاتھ لگاؤ ان چیزوں تو اس نے ذرا سا گیا باہر واک کرنے, وہ جیسے صبح جاتا تھا, ہارڈلی 10 منٹس اس نے واک کی ہوگی, وہ گرا اور گزر گیا. کسی کو نہیں پتا کہ وہ واک کرتے ہوئے گزرا کیسے, ینگ لڑکا.
کوئی ریزن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بہانے ہیں. کیا ہوا کسی کو نہیں پتا. حاجی سعید لوتا دبئی اسلامک بینک کے جو اونر ہیں، فاؤنڈر ہیں، ان کا بیٹا، ان کا قصہ میں ہمیشہ سناتی ہوں کہ سبحان اللہ، ان کا بیٹا جب گھر پہنچا، جیسے ان کی وائف بتا رہی تھی کہ وہ جب بھوکا تھا، بہت ینگ لڑکا، ان میرڈ 25 ایئرز اولڈ، اس نے صرف فون کر کے اپنی ماں سے کہا کہ ٹیبل پہ کھانا لگا، مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے. تو ماں نے فوراً نوکر سے کہا کہ کھانا ٹیبل پہ لگا دو. وہ آ رہا ہے اور وہ تیاری کر رہے تھے کھانا کھانے کے لیے، اور پھر وہ اس بچی نے کچھ ہاتھ لگایا تھا ناجیہ، اس کے بعد وہ کٹ گیا. مجھے ذرا وہ پانی پلیز اگر آپ دے دیں، جزاک اللہ. تو اس نے جب وہ پہنچا گھر، تو گھر پہنچ کے اس نے فون بجایا، تو وہ ان کا سلائڈنگ ڈور، اندر جو ناتور تھا اس نے وہ سلائڈنگ ڈور کھولا. اب وہ کھول کے کھڑا ہے اور یہ اندر ہی نہیں آ رہا ہے. تو اس نے سوچا کوئی فون آ گیا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، تو اس نے آ کے دروازہ کھول کے کہا بابا یو کمنگ ان سائڈ. تو گر گیا، اسے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے شور مچایا، فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اسی وقت گاڑی میں ہی بہت ہو گیا، ریزنز اننون، ہارٹ فیلئر. کچھ پتا ہے کہ آپ اگلے لمحے آپ زندہ ہوں گے کہ نہیں؟ کسی کو کچھ پتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہم اگلے لمحے کیسے کس حالت میں ہوں گے. ہم ہم امید پہ سارے گناہ کر جاتے ہیں کہ ہم معاف ہو جائے گا، معافی مانگنے کا ہمیں موقع ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزانہ 100 بار استغفار کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا نا کہ آپ 100 بار استغفار کیوں کرتے، آپ کے تو گناہ دھلے ہوئے ہیں سارے. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو بھی میں اس کے لیے معافی مانگتا رہتا ہوں اللہ سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس سے ملاقات کی بہترین تیاری کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ جب ہم اپنے رب سے ملیں تو شرمندہ نہ ہوں، خوف زدہ نہ ہوں، ہم دکھی نہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس ملاقات کی تیاری میں لگا دے کہ ہم جب اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں تو پشیمان نہ ہوں کہ جو اللہ چاہتا تھا وہ تو کیا ہی نہیں. بس 1 منٹ کے لیے ایسے سوچ لینا کہ جو بندہ آپ کے لیے کام کرتا ہے گھر میں، آپ کا ملازم، میڈ، سرونٹ، گارڈنر، ڈرائیور، جو بھی ہے، آپ اس کو اپوائنٹ کرتی ہیں فار limited time for some work and you're paying him for that work and he doesn't do that work. تو وہ جب آئے گا تو آپ کو کیا جواب دے گا؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے آیا ہے، اس نے غلط چلائی تھی، غلط جگہ گیا تھا، اتنے اس نے ٹکٹس جمع کر لی آپ کے پیچھے، آپ کیا کریں گی؟ اس کو فائر کر دیں گی. آپ خوش ہوں گی اسے دیکھ کر کہ کیا کیا تم نے، گاڑی الگ خراب کر دی، ٹکٹس الگ جمع کر رکھی ہیں، سو یو آر فائرڈ، وی ڈونٹ وانٹ یو. سو اسی طرح ہم بھی فائر میں جائیں گے. واٹ ہیو یو ڈن؟ کیسے کھڑے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ خلوت میں لے کے پوچھے گا یہ سب تم نے کیا تھا. ہم تو اتنے اپنے آپ کو جھوٹ پہ چلے ہوئے ہیں نا، ہم سب سے پہلے کہیں گے نہیں میں نے نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ ایکشن ریپلے دکھائے گا، ویڈیو ایک سلو موشن میں، کیا تم نے یہ بولا، نہیں میں نے غیبت نہیں کی تھی، اس کو تم نے کونی ماری تھی، یہ غیبت ہے، لفظوں میں نہیں تھی، ایکشن میں تھی. تم نے اس کو آنکھ کر کے دکھایا تھا، یہ اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، دکھایا تھا، یہ ہے ایکشن ریپلے. یہ تم غیبت کر رہی تھی، اس کی سزا ملے گی، میجر سن میں آ گیا، گناہ کبیرہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے بڑے گناہ ہیں، ہمیں ان پہ دھیان رکھنا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا کرے کہ ہم بہترین عبادت کریں، اللہ کے سامنے جھکے رہیں، ہمبل رہیں، اس کی حکم کی فرما برداری کریں، نافرمانی نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے معافی، تلافی، ریکٹیفیکیشن جو بھی کرنا ہے وہ سب کر لیں، جو مہلت اللہ ہمیں دے دے. اور اللہ ہمیں صرف تب جا کے وہ زیادہ لمبی عمر دے کہ ہم اس میں زیادہ نیک کام کر سکیں، زیادہ اچھائیاں پھیلا سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو بھی ہے دعائیں لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی رضا حاصل کریں. تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناجیہ کی بہن کو صبر جمیل عطا کرے،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی عدت آسان کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کا سہارا بنے اور اس کا سہارا بنے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین سہارا عطا کرے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے شوہر کو اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے جو تکلیفیں انہوں نے دنیا میں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری تکلیفوں کو ان کے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے سارا کچھ رکھ لے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری گناہوں کی معافی اس میں آ جائے، اور اللہ ان کی قبر کو روشن اور ٹھنڈی رکھے، اور اللہ تعالیٰ آگے جب ہم جائیں ہماری قبروں کو روشن اور ٹھنڈی کر کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھے اینڈ کی توفیق عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم زندگی کیسے بھی گزار لیں، ہماری اینڈنگ کیسی ہوتی ہے that tells us what will be our next beginning which will be immortal life. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا آخر عطا کرے، ہماری زندگی کیسی بھی گزر جائے بس اللہ ہمیں ہمارے آخر سے پہلے ہمیں توفیق دے دے، نیکیوں کی نیک ہدایت دے دے، فرما بردار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کر لے، ہماری محنتوں کو، ہماری جو بھی جد و جہد ہے اس کو قبول کر کے اس میں برکت دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سب کے جانے انجانے چھوٹے بڑے کھلے چھپے تمام گناہوں کو اپنی فضل و رحمت کے ساتھ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں کمزور ہیں انہیں تندرستی عطا کرے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ایسی شفا عطا فرمائے جس میں بیماری کا نام و نشان بھی نہ رہے، جو غم زدہ ہیں خاص طور سے اس وقت جو ناجیہ کی بہن اور ان کے گھر والے اور ناجیہ خود جو بھی دل میں اس وقت غم زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسا کمفرٹ دے، ایسا سکون دے، ایسا اطمینان دے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا کرے، کہ ہم جس طرح سے اگر آج میں بھی اگر یہ بول رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے آخر تک اس پر قائم رکھے، اور اللہ اسے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بہتر مسلمان بہتر مومن بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان عطا فرمائے اور ایمان کی کمزوریوں سے اپنی نفس کی کمزوریوں سے بچائے، اللہ ہمیں اپنی زبانوں پر قابو دے، اپنے غصے پر قابو دے، اپنے جذباتوں پر قابو دے، اور ہمارے رشتوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں برکت ڈالے، ہمارے گھروں میں رزق و روزی میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ملنے جلنے ہنسنے بولنے میں برکت ڈالے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کی دل جوئی والا بنائے، ایک دوسرے کی غیبت والا نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ان ساری اس محفل کو اور ان سب نیک خواہشات کو قبول کر لے، اور جو کچھ بھی یہاں بولا گیا سنا گیا جو اس میں سے صحیح تھا اچھا تھا فائدے مند تھا وہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سب کو خیر عطا کرے دنیا اور آخرت کی، اور شر سے بچائے دنیا اور آخرت کی، اور اگر کوئی بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری ہے اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے، اور یا شیطان کا حربہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہر حربے سے بچا کر رکھے اور محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سمجھنے پڑھنے والا سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں سمجھیں ہمیں یاد کرا دے اور عمل آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریا سے دکھاوے سے بناوٹی باتوں سے ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ قبول کرے جو ہماری اندر سے جو ہماری تڑپ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین آخر عطا کرے، صالحین میں زندگی دے اور صالحین میں آخرت میں اٹھائے، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کرے اور ناجیہ کے لیے خاص طور سے اسے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان صاحب کے لیے جو گزر گئے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے گھر والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی آپ لوگ آئے ہیں یہاں پر جنہوں نے میری بات سنی اللہ تعالیٰ اس کا میرا بولنا آپ سب کا سننا آنا ناجیہ کا ہمارے لیے گھر کھولنا ہمیں قبول کرنا ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اللہ اس کے لیے ہمیں بہترین اجر عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔